بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ احمد علی نے کہا، اس دشمنی میں یہ ایک دوسرے کی عورتوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، لیکن کسی دشمن قبیلے کی عورت کو اس طرح نہیں اٹھاتے کہ وہ انہیں جنگل میں مل جائے تو 2-3 آدمی اسے لے اڑیں۔ یہ قبیلے کی صورت میں اپنے دشمن قبیلے پر باقاعدہ حملہ کرتے ہیں، لڑتے اور مرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اٹھا کر لے جائیں، لیکن دوسرا قبیلہ اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت اس طرح کرتا ہے کہ حملہ آور قبیلہ ایک یا 2 عورتوں سے زیادہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ تم نے پوچھا ہے کہ نور کے ساتھ ان کی کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ تم نور کے چہرے کو غور سے دیکھو، اس کے خد و خال تو اسامی ہیں، لیکن مجھے اس میں کچھ ایسی جھلک نظر آتی ہے جیسے ان جنگلیوں کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ یہ محض اتفاق یا قدرت کا کرشمہ بھی ہو سکتا ہے۔ شاید یہی وہ جھلک ہے جو اس بوڑھے نے دیکھی اور اسے کچھ شک ہوا۔ پھر بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بوڑھا مطمئن ہو کر چلا گیا ہے۔ ہم مطمئن ہو کر پہاڑی سے اتر گئے تھے اور ہمارا راستہ ایک ندی نے روک لیا تھا۔ میرا قد چونکہ اونچا تھا، اس لیے میں یہ دیکھنے کے لیے ندی کتنی گہری ہے ندی میں اتر گیا۔ پانی میری کمر تک تھا۔ نور سہارے اور مدد کے بغیر اس میں سے نہیں گزر سکتی تھی۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ میں نور کو کندھوں پر اٹھا لیتا ہوں، لیکن نور نے مجھے تن دیا، کہا کہ تم اپنے آپ کو شاید کوئی دیوتا بھوت سمجھتے ہو، میں خود ندی پار کروں گی۔ نور احمد علی نے اسے ذرا دبدبے سے کہا، ہم جو کہتے ہیں وہ بولے بغیر مان لیا کرو، ہم جلدی میں ہیں، چلو خانو کے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ نور بگڑ گئی اور کہنے لگی، مجھے عورت سمجھنا چھوڑ دو۔ وہ بڑی ضدی لڑکی تھی۔ احمد علی بھی ضد میں آ گیا، کہنے لگا کہ اسے وہ خود ندی میں نہیں اترنے دے گا، ورنہ یہ ہر بات میں اور ہر جگہ اپنی ضد پوری کروائے گی۔ آخر نور جیت گئی۔ میں اور احمد علی ندی میں اترے۔ نور ابھی کنارے پر کھڑی اترنے لگی تھی کہ آخر عورت تھی، اس لیے کچھ جھجک رہی تھی۔ وہاں گھنا جنگل اور اونچی گھاس تھی۔ اس جنگل میں سے وہی 2 جوان جنگلی نکلے۔ ان میں سے ایک نے نور کو کمر سے پکڑا اور اسے کندھے پر اٹھا کر ندی میں اتر آیا۔ اگر وہ ندی میں نہ اترتا تو ہماری 2 رائفلیں 2 گولیاں اس کے جسم سے پار کر دیتی، لیکن وہ نور کو کندھے پر اٹھائے ہوئے ندی میں ہمارے طرف آ رہا تھا۔ دوسرا جنگل میں اس کے ساتھ ساتھ ندی میں آ رہا تھا۔ انہوں نے یہ حرکت اتنی تیزی سے کی تھی کہ ہم سوائے دیکھنے کے کچھ بھی نہ کر سکے۔ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوئی کیونکہ وہ نور کو اٹھا کر ہمارے قریب آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم اسے اگلے کنارے پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ اگلے کنارے تک انہوں نے اور کوئی بات نہ کی۔ نور پر بھی خاموشی طاری رہی۔ ندی سے نکل کر اس جنگلی نے نور کو بڑے آرام سے زمین پر کھڑا کر دیا اور دونوں جنگلی اس کے سامنے دوزانو ہو گئے۔ دونوں نے ہاتھ جوڑے اور سر جھکا دیے۔ میں، احمد علی اور نور حیران و پریشان انہیں دیکھتے رہے۔ وہ اٹھے اور 3-4 قدم الٹے چلے اور پھر دونوں نے ندی میں چھلانگیں لگا دیں اور بہت تیزی سے تیرتے ہوئے دوسرے کنارے تک پہنچے اور جنوں کی طرح جس سبزہ زار سے نمودار ہوئے تھے اسی میں غائب ہو گئے۔ میں نے احمد علی کی طرف دیکھا، وہ میری توقع کے خلاف ادھر ہی دیکھ رہا تھا جدھر وہ جنگلی غائب ہوئے تھے۔ میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر گھبراہٹ کا تاثر دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ کچھ ہے ضرور، اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اس نے آہ بری ہو۔ پھر ذرا جاندار آواز میں بولا، خیر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ہمارے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہمیں جہاں جانا تھا وہ جگہ وہاں سے کوئی 1.5 میل دور تھی۔ ہم وہاں بڑی جلدی پہنچ گئے۔ میری کہانی پڑھنے والے اس جگہ کو ذرا مشکل سے ہی تصور میں لا سکیں گے۔ وہاں ہریالی اور درختوں میں ڈھکی ہوئی اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں جن پر بانسوں کے بنے ہوئے جھونپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ ہر جھونپڑا دوسرے سے کم از کم 1 فرلانگ دور تھا۔ کچھ پہاڑیوں کے دامن میں تھے اور کچھ بہت اوپر۔ بعض جھونپڑے ڈلوانوں میں کھڑے تھے۔ جھونپڑے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی خستہ حال سی چیز ہوگی۔ وہ خوبصورت قسم کے مکان تھے جن میں صرف بانس
بانس استعمال ہوا تھا۔ دور سے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بانس کے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے برآمدے بھی تھے اور کمرے کشادہ تھے، ان کی چھتیں مخروطی تھیں۔ ان علاقوں میں ایسے مکان جنہیں میں جھونپڑے کہہ رہا ہوں روپے پیسے والوں کے تھے۔ ہمارے علاقوں میں اینٹوں اور سیمنٹ کے بنے ہوئے مکان بھی اتنے خوبصورت نہیں ہوتے۔ ہم جس جھونپڑے میں گئے وہ ایک پہاڑی کی ڈھلان پر تھا اور جس کا یہ جھونپڑا تھا وہ خوش قسمتی سے ہمیں گھر پر ہی مل گیا تھا۔ احمد علی نے مجھے اس کا نام پہلے ہی بتا دیا تھا۔ نام سام تھا۔ وہ ڈاکوؤں اور رہزنوں کا پیر مانا جاتا تھا۔ ان لوگوں کی وارداتوں کے شکار جو علاقے تھے، ان میں ایک تو شمالی آسام کے شہر اور قصبے تھے، دوسرے برما اور اراکان کے کچھ علاقے تھے۔ احمد علی نے سب سے پہلے سام کے پاؤں چھوئے، پھر اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور سام نے اسے اپنے بازوؤں میں لے کر گلے سے لگا لیا۔ میں نے بھی احمد علی کی نقل کرتے ہوئے سام کے پاؤں اور گھٹنے چھوئے اور اس نے مجھے بھی گلے لگا لیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر احمد علی سے کہنے لگا کہ یہ جوان اگر تمہارے ساتھ رہا تو تم ہم سب پر چھا جاؤ گے۔ کیوں بھائی؟ اس نے مجھے کہا۔ تمہارے پاس جسم ہے یا عقل بھی؟ میری جگہ احمد علی بولا، عقل ہی تو تم سے لینے آئے ہیں، اپنے قدموں میں جگہ دے دو۔ حاضر ہوں بھائی، سام نے کہا، ہر طرح حاضر ہوں۔ اس نے پوچھا، بان مندر میں کیا ہوا تھا؟ مجھے بڑی بری اطلاع ملی ہے۔ اطلاع دینے والے نے تم دونوں کے متعلق بتایا تھا کہ تم پکڑے گئے تھے اور جیل سے بھاگ گئے ہو۔ مجھے امید تھی کہ تم میرے پاس ہی آؤ گے۔ احمد علی نے اسے بان مندر کی وہ ساری کہانی سنا دی جو میں سنا چکا ہوں۔ پھر جس طرح ہم یہاں تک پہنچے وہ بھی احمد علی نے اسے پوری تفصیل سے سنایا۔ میں سام سے اتنا متاثر نہ ہوا جتنا مجھ پر احمد علی کا روب پڑا۔ اتنا بڑا ڈاکو بھی اسے نہ صرف اچھی طرح جانتا تھا بلکہ اس کا احترام بھی کرتا تھا۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا کہ اس شخص کے ساتھ رہ کر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ دادا، احمد علی نے سام سے کہا، تمہیں بان مندر کی ساری اطلاع مل گئی ہے، ہمارے متعلق بھی تمہیں پتہ چل گیا ہے۔ رانی کی کوئی خبر ہے؟ سام ہنس پڑا اور بولا، مجھے کس کی خبر نہیں ہے؟ رانی کو سزا نہیں ہوگی؟ مجھے تمہارے محکمے سے پتہ چلا ہے کہ کچھ بڑے افسر اسے بچا لیں گے۔ وہ تو جادوگرنی ہے، رانی کا جادو تو میرے یار خانوں پر بھی چل گیا ہے۔ احمد علی نے کہا، بچ کے رہنا۔ سام نے مجھے کہا، بچ کے رہنا ورنہ پہلی واردات میں ہی اندر ہو جاؤ گے۔ اس نے نور کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، یہ کون ہے؟ اس وقت تک نور خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ سام نور کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا، جیسے نور وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس نے نور کے متعلق نور کی طرف دیکھے بغیر پوچھا تھا۔ احمد علی نے اسے نور کے متعلق صحیح بات بتا دی۔ دیکھو لڑکی، سام نے پہلی بار نور کی طرف دیکھا اور اسے کہا، اگر تمہیں احمد علی اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تم اس کے پیچھے جلا وطنی اور ہر مصیبت برداشت کر رہی ہو تو ایک بات میری بھی سن لو، اس کے گلے کا ہار نہ بن جانا۔ تم اسے گرفتار بھی کروا سکتی ہو اور اسے بچا بھی سکتی ہو، یہ تمہاری عقل اور بے عقلی پر منحصر ہے۔ نور نے مسکرا کر بات گول کر دی۔ ہم اتنے تھکے ہوئے تھے کہ شام کا کھانا کھاتے ہی بے ہوشی کی نیند سو گئے۔ معلوم نہیں کتنی دیر سوئے ہوں گے کہ مجھے شور شرابہ سنائی دیا۔ میں گھبرا کر اٹھا۔ صبح کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سام نے نور کو پیچھے سے اپنے بازوؤں میں جکڑ رکھا ہے۔ نور کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ احمد علی ان سے 5-6 قدم دور سہما ہوا کھڑا ہے۔ نور چلا رہی ہے، چھوڑو مجھے، میں اسے اور خانوں کو قتل کر کے دم لوں گی۔ نور کو اس پاگل پن کی حالت میں اور احمد علی کو اس قدر ڈرا ہوا دیکھ کر میرے دل میں پہلا ارادہ یہ آیا کہ احمد علی کو میں اپنے ہاتھوں گولی مار دوں۔ احمد علی نے پہلے بھی نور کو بام کے ہاتھ بیچ ڈالا تھا اور وہ نور کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ اب میں یہی سمجھا کہ احمد علی نے سام کے ساتھ نور کا سودا رات ہی رات کر لیا ہے اور نور کو اس کا پتہ چل گیا ہے۔ احمد علی، میں نے اسے کہا، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے اور اسی لڑکی کے ہاتھوں تم ایک دن قتل ہو جاؤ گے۔ تم اسے ایک ہی بار ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ بکواس مت کرو خانوں، احمد علی نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ کمبخت پاگل ہو گئی ہے۔ یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی ورنہ یہ مجھے قتل کر چکی ہوتی۔ سام میرے قریب ہی سویا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر اسے پکڑ لیا۔ آگے ہو کر اس کے ہاتھ سے خنجر لے لو۔ میں نور کی طرف بڑھا اور بڑے پیار سے اسے کہا کہ وہ مجھے بتائے کہ احمد علی نے کیا کیا ہے، میں تمہارے سامنے اسے گولی مار دوں گا۔
مجھے اس سے نفرت ہے۔ نور نے چلاتے اور سام کی گرفت میں تڑپتے ہوئے کہا، مجھے تم سب سے نفرت ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے آزاد کر دو، تم لوگوں نے مجھے اغوا کیا ہے۔ اور وہ اسی طرح چیختی چلاتی اور کچھ نہ کچھ ہذیانی کیفیت میں بکتی جھکتی رہی۔ کچھ بھی نہیں ہوا خانو بھائی، سام نے کہا، تم اس کی ٹانگیں پکڑ لو، اس کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے۔ میں نے اب یقین کیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، ورنہ احمد علی اتنا ڈرنے والا آدمی نہیں تھا۔ میں آگے بڑھا تو نور اور زیادہ تڑپنے لگی۔ سام کا زور اتنا زیادہ لگ رہا تھا کہ اس کا پسینہ پھوٹ آیا۔ اس کے بازو سام کے بازوؤں کے شکنجے میں تھے، ورنہ وہ خنجر مجھے مار دیتی۔ میں نے سب سے پہلے اس کی خنجر والی کلائی کو پکڑا اور زور سے دبایا، تب مجھے پتا چلا کہ اس میں کوئی غیبی طاقت آ گئی ہے۔ اس کا بازو لکڑی کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت پر جن آتے تھے یا کوئی اسی قسم کا دورہ اسے پڑتا تھا۔ مجھ جیسے چار آدمی اسے قابو میں نہیں لے سکتے تھے۔ نور کے جسم کی یہی حالت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ غصے میں نہیں بلکہ کسی بڑے ہی سخت دورے میں ہے۔ میں نے خنجر سے اس کی انگلیاں اکھاڑنے کی کوشش کی تو انگلیاں اکھڑتی نہیں تھی۔ سامنے احمد علی سے کہا کہ وہ باہر جا کر 2-3 آدمیوں کو بلا لائے۔ احمد علی باہر کو دوڑا۔ اس دوران نور چیخ چلا اور تڑپ رہی تھی۔ فوراً ہی 2 ہٹے کٹے آدمی احمد علی کے ساتھ آ گئے۔ 5 آدمیوں نے درمیانے سے قد بت اور جسم کی اس لڑکی کو اس طرح قابو میں کیا جیسے 5 بچے ایک گھوڑے کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ہم نے اسے گرا لیا۔ 2 آدمی اس کے سینے اور پیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں نے ابھی تک اس کی خنجر والی کلائی کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ شاید میری گرفت ڈھیلی ہو گئی یا نور کے جسم میں طاقت کی ایک اور لہر آئی کہ اس کے خنجر کی نوک ایک آدمی کی پیٹھ میں اتر گئی۔ اس آدمی نے کوئی پرواہ نہ کی کیونکہ زخم گہرا نہیں تھا۔ اسے گرا کر اس کے پاؤں رسی سے باندھ دیے۔ اس کے ہاتھ باندھنے بہت ہی مشکل تھے۔ 4 آدمیوں نے مل کر اس کے ہاتھ ملائے اور رسی باندھی۔ اس نے زور جو لگایا تو کئی بار رسی کھل گئی۔ پھر اس کے جسم کے ارد گرد رسی لپیٹی اور اسے گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں پھینک دیا۔ وہ تڑپتی تھی تو فرش سے کم از کم 1 بالشت اوپر اٹھتی تھی۔ خنجر ابھی تک اس کی مٹھی میں تھا۔ ہم سب دوسرے کمرے میں بیٹھ گئے۔ میں کبھی سام اور کبھی احمد علی کے منہ کی طرف دیکھتا تھا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، سام نے احمد علی سے پوچھا، کہ اسے پہلے بھی کبھی ایسا دورہ پڑا ہے؟ نہیں، احمد علی نے جواب دیا، اسے ایسا دورہ تو کبھی نہیں پڑا، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ بام کو قتل کر آئی ہے۔ سام اس شخص کو جانتا تھا جس کا نام بام تھا، کیونکہ وہ بھی اسی کے پیشے کا آدمی تھا۔ احمد علی نے سام کو قتل کی وجہ بھی بتا دی۔ یہ لڑکی تمہارے بہت کام آ سکتی ہے، سام نے کہا، لیکن تمہیں نقصان بھی بہت دے سکتی ہے۔ لیکن اب اسے کیا ہوا ہے؟ احمد علی نے پوچھا۔ یہ تو ہم سے پہلے بڑی گہری نیند سو گئی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے رات اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہو؟ پگلے کے بچے، سام نے کہا، پہلے تم جاگے تھے، پھر شور سن کر میری آنکھ کھلی۔ میں تو بہت گہرا سویا ہوا تھا۔ مجھے ایک اور شک ہے، میں اسی علاقے میں جوان ہوا ہوں اور یہیں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ اگر تم کہو تو میں یہاں کے کسی جنگلی کو بلا کر اسے کہوں تو وہ تمہیں لکڑی کا تختہ بنا دے۔ اگر وہ چاہے تو تمہارے ہاتھوں تمہارے اپنے عزیزوں کو قتل کرا دے، لیکن تمہارا یا اس لڑکی کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، تمہارے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی۔ ہاں سام بھائی، احمد علی نے کہا، میری ایک بات غور سے سنو۔ راستے میں ہمیں 3 جنگلی ملے تھے، ان میں ایک بوڑھا تھا اور 2 جوان۔ تم جانتے ہو کہ میں ان کی زبان سمجھتا ہوں۔ وہ ہمارے پاس رک گئے تھے۔ بوڑھے جنگلی نے ہمارے ساتھ باتیں کرتے کرتے نظریں اس لڑکی پر جما دیں اور وہ چپ ہو گیا تھا۔ وہ بہت دیر لڑکی کو اسی طرح ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا تھا۔ پھر وہ اپنے دونوں جوان ساتھیوں کے ساتھ پہاڑی پر چڑھ گیا تھا۔ ہم اپنی راہ لگ گئے اور راستے میں ندی آ گئی۔ میں اور خانو ندی میں اتر گئے۔ یہ لڑکی ندی میں اترنے کی ابھی تیاریاں کر رہی تھی کہ وہی دونوں جوان جنگلی جنگل میں سے نکلے۔ ایک نے نور کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر ڈال لیا اور ندی میں اتر آیا۔ وہ دونوں نور کو اس کنارے لے آئے، اسے کندھوں سے اتار کر، اور دونوں دوزانوں ہو کر اس کے آگے جھک گئے۔ انہوں نے ہاتھ بھی جوڑے تھے۔ اوہ، سام نے گھبرا کر کہا، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ کسی اجنبی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے کہ اس پر اپنا عمل اس طرح کر دیں جس طرح نور پر ہوا ہے۔ یہ انہی کا
کام ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ احمد علی نے سام سے پوچھا، کیا یہ لڑکی انہیں پسند آ گئی ہے؟ نہیں، سام نے جواب دیا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس لڑکی کو وہ اپنا سمجھتے ہیں۔ اگر انہیں یہ لڑکی ویسے اچھی لگتی تو جس طرح ایک جنگلی نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا اور ندی میں اتر آیا تھا، وہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا تھا کہ ندی میں اترنے کی بجائے جنگل میں بھاگ جاتا۔ یہ کوئی اور معاملہ ہے، میں معلوم کرانے کی کوشش کروں گا۔ سام دادا، احمد علی نے رازداری سے کہا، میں تو چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کو ختم ہی کر دوں، لاش کہیں پھینک دیں گے۔ نہ نہ نہ، سام نے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے کہا، قتل کی نیت سے اس لڑکی کے قریب نہ جانا۔ اس کی اس حالت میں کوئی ایسی ویسی حرکت کرو گے تو تمہاری حالت اس سے زیادہ خراب ہو جائے گی۔ اس وقت یہ لڑکی ان کے قبضے میں ہے، اگر وہ چاہیں گے کہ یہ مر جائے تو اس کا دم نکل جائے گا۔ میں اسے اس عمل سے آزاد کرانے کی کوشش کروں گا۔ سام احمد علی کو ساتھ لے کر نکل گیا تھا اور انہیں گئے ہوئے کم و بیش 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ سام کے دونوں آدمی بھی جا چکے تھے، وہ مجھے کہہ گئے تھے کہ مجھے ان کی ضرورت پڑے تو میں باہر نکل کر انہیں آواز دے لوں۔ میں 2 گھنٹے سے نور کی چیخو پکار، پھٹکار اور گالیاں سن رہا تھا۔ میں نے 2 دفعہ اس کمرے میں جا کر نور کو دیکھا تھا۔ میں نے دونوں بار اسے کہا تھا کہ وہ مجھے بتائے کہ اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی ہے، لیکن وہ جیسے مجھے پہچانتی ہی نہیں تھی۔ میں کبھی بیٹھتا، کبھی ٹہلتا اور کبھی دروازے میں جا کھڑا ہوتا تھا۔ جھونپڑا نما خوبصورت مکان بلندی پر تھا، وہاں سے مجھے کشادہ وادی اور ہری بھری پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں اور دور سے گزرتی ہوئی وہ ندی بھی دکھائی دے رہی تھی جس سے ہم گزر کر آئے تھے۔ یہ پہاڑ، یہ پیڑ، یہ پودے، پھول اور یہ سارا ماحول اتنا حسین اور اتنا دل فریب تھا کہ وہیں بسیرا کر لینے کو جی چاہتا تھا۔ لیکن جب یہ انسان جو یہاں رہتے تھے مجھے یاد آئے تو یہ علاقہ مجھے ایک حسین ناگن کی طرح نظر آنے لگا جس کے زہر سے کوئی جانور نہیں ہو سکتا۔ انسان کو خدا نے بہت قوتیں عطا کر رکھی ہیں، لیکن انسان صرف وہ قوتیں استعمال کرتا ہے جو اسے شیطان نے دی ہیں۔ شیطان خدا کے دیے ہوئے حسن کو خدا کے بندوں سے پامال کراتا ہے۔ خدا کا حسن پامال نہیں ہو سکتا، انسان پامال ہو کے رہ جاتا ہے۔ لیکن میں یہ باتیں آج کر رہا ہوں جبکہ میری ذات، میری خواہشیں اور میرا سب کچھ پامال ہو چکا ہے۔ اس وقت تو میں اس بلندی پر کھڑا یہ سمجھتا تھا کہ میں سب سے اونچا ہوں۔ اپنے آپ کو سب سے اونچا کرنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ چوری، ڈاکہ، جھوٹ، فریب کاری، وہ ہر ڈنگ کھیلتا ہے لیکن سمجھتا نہیں کہ وہ لوگوں کی نظروں میں اونچا ہونے کی بجائے گرتا جا رہا ہے۔ کسی ملک کے تخت پر بیٹھ کر اور تاج سر پر رکھ کر انسان بادشاہ بن سکتا ہے، لیکن وہ رعایا کی نظروں میں اونچا نہیں ہو سکتا۔ اس کے سامنے سجدہ کرنے والے موجود ہوتے ہیں لیکن وہ سجدوں کو تو دیکھ سکتا ہے، اس نفرت کو نہیں دیکھ سکتا جو سجدہ کرنے والوں کے دلوں میں موجود ہوتی ہے۔ جوانی میں، اقتدار میں، حکومت کے اونچے ایوان میں کون تسلیم کرتا ہے کہ سر اس کا اونچا ہوتا ہے؟ جو سر کو جھکانا جانتا ہے۔ اس وقت میں بھی جوان تھا اور میرے ہاتھ میں رائفل تھی۔ میں قاتل تھا، ڈاکو تھا اور میں مفرور تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں ان سب کا بادشاہ ہوں جو میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ سیانے کہا کرتے تھے کہ خدا کی چکی بڑی آہستہ آہستہ پیستی ہے لیکن بڑا ہی باریک پیستی ہے۔ میں سمجھ نہ سکا کہ میں خدا کی چکی کے 2 بڑے ہی وزنی پتھروں کے درمیان آ گیا ہوں اور پسنا شروع ہو گیا ہوں۔ آج جب کہ میری ذات اور میری نفرت پس کر اتنی باریک ہو گئی ہے کہ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے بھی اسے اڑاتے پھرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیانے سچ کہتے تھے۔ میں نور کی چیخو پکار سے اکتا چکا تھا، جی میں آتی تھی کہ باہر نکل جاؤں۔ ایک بار تو میں اتنا تنگ آ گیا کہ مجھے احمد علی کا خیال نہ ہوتا تو میں اس لڑکی کو گولی مار دیتا۔ میں دروازے میں کھڑا تھا، مجھے سام اور احمد علی آتے نظر آئے۔ وہ جھونپڑے والی پہاڑی پر چڑھتے نظر آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک بوڑھی جنگلی عورت تھی جس نے اپنی کمر کے ارد گرد پرندوں کے بڑے بڑے پر اور رنگ دار کپڑوں کے چیتھڑے لٹکا رکھے تھے۔ یہی کچھ اس کے گلے میں بھی لٹک رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے رسیوں کی طرح لگتے تھے۔ جوں جوں وہ میرے قریب
آتی جا رہی تھی، اس کے چہرے کی رہبیت نکھرتی آ رہی تھی، اس کا رنگ گہرا نسواری تھا۔ جب میرے قریب آئی تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ عورت نہیں، ڈائن ہے۔ اس کے بالکل سامنے والے دانت غائب تھے اور دائیں بائیں کے 2 دانت ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں انسانی کھوپڑی تھی، دوسرے ہاتھ میں 2-2.5 فٹ لمبا ایک ڈنڈا تھا جس پر کپڑے اور پرندوں کے پر لٹکے ہوئے تھے۔ اتنی بوڑھی عورت اتنی آسانی سے اور اتنی تیزی سے پہاڑی نہیں چڑھ سکتی جس طرح وہ چڑھتی آ رہی تھی۔ میں اس بڑھیا کی ہیبت میں ایسا کھو گیا کہ میں دروازے میں ہی بت بنا کھڑا رہا۔ وہ آئی اور ڈنڈے کا ایک سرا میرے پیٹ میں رکھ کر زور سے دبایا اور میں ایک طرف ہٹ گیا۔ اس نے یہ حرکت مجھے دروازے سے ایک طرف ہو جانے کے لیے کی تھی۔ وہ اندر چلی گئی۔ اس کے بعد سام، احمد علی اور میں اندر گئے۔ اس عورت نے ایک جگہ کھڑے ہو کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھا اور سام کی طرف قہر کی نظروں سے دیکھ کر اس طرح بولی جیسے اس نے 2-3 چیخیں ماری ہوں۔ احمد علی نے مجھے بتایا کہ اس نے پوچھا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ سام اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ اس ڈائن نما عورت نے ایک بار پھر سام کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے کھا جائے گی۔ سام اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا دوسرے کمرے میں آیا اور اپنے سامان میں سے اس نے لکڑی کی بنی ہوئی حکے کی ایک ٹوپی نکالی۔ اس میں بڑی تیزی سے ہاتھوں میں رگڑ کر کچھ ڈالا۔ وہ تمباکو نہیں تھا، شاید چرس یا افیم تھی۔ اس پر اس نے 2 خشک پتے ہتھیلیوں پر رگڑ کر رکھے، ایک ماچس لی اور دوڑتا ہوا اس بوڑھی ڈائن کے پاس گیا۔ حکے کی ٹوپی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس نے ٹوپی دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر دونوں ہاتھ منہ سے لگائے۔ سامنے ماچس جلائی اور ٹوپی کے اوپر رکھ دی۔ بڑھیا نے اتنی زور سے کش لگایا کہ اس کے دونوں گال اندر کو چلے گئے اور آنکھوں کے قریب جو اس کی ہڈیاں تھیں وہ باہر کو نکل آئیں۔ اس نے سارا دھواں نگل لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے تھوڑی دیر بعد منہ اور ناک سے دھوئیں کا ایک بادل اگلا جس میں اس کا بھیانک چہرہ چھپ گیا۔ اس نے جب دوسرا کش لگایا تو ایسے لگتا تھا کہ لکڑی کی ٹوپی بھی جلنے لگی ہے۔ اب جو اس نے دھواں چھوڑا تو یہ دھواں سفید بادل کی طرح کمرے میں بھٹکنے لگا۔ سارا ماحول پر اسرار بن گیا۔ کمرہ ایسی بدبو سے بھر گیا جو میں پہلی بار سونگ رہا تھا۔ یہ کسی مردار کی بدبو تھی۔ وہ اچانک اٹھی، ٹوپی کو پرے پھینک دیا۔ سامنے دوڑ کر ٹوپی میں سے نکلی ہوئی آگ پر پاؤں مار دیے، ورنہ بانسوں کے فرش کو آگ لگ جاتی۔ بڑھیا اٹھی، اس کا جسم سر سے پاؤں تک اس طرح کانپنے لگا جیسے وہ ابھی گر پڑے گی۔ کانپتے کانپتے وہ فرش پر پڑی ہوئی نور کے ارد گرد اس طرح گھوم گئی کہ وہ چلی بھی نہیں اور دوڑی بھی نہیں اور اس کے پاؤں فرش سے اٹھے بھی نہیں۔ اس کے پاؤں پھسلتے سرکتے اسے ایک چکر میں لے گئے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔